اخلاص قلوب کے اعمال کی بنیاد ہے، اعمال جوارح اس کے تابع ہے۔ اخلاص ہے تو عمل ہے، اخلاص نہیں تو عمل کی بنیاد بھی کوئی نہیں۔ اخلاص اللہ کے لیے کوئی عمل کرنا۔ حضرات علماء نے لکھا کہ مخلص آدمی اس بچے کی طرح ہوتا ہے جس کے لیے تعریف اور مذمت برابر ہو جائے۔ مخلص آدمی اس بچے کی طرح ہوتا ہے جس کے لیے تعریف اور مذمت برابر ہو جائے۔ نہ تعریف سے وہ پھولتا ہے، نہ مذمت سے وہ برا مناتا ہے۔ تو اسی طرح مخلص آدمی جو اللہ کے لیے کرتا ہے، اسے نہ لوگوں کی تعریف کی فکر ہے، نہ لوگوں کی مذمت کی فکر ہے۔ وہ جس کے لیے کر رہا ہے اس پہ اس کی نظر ہے۔ اخلاص ایسی دولت ہے، رائی کو پہاڑ بنا دیتا ہے اور پہاڑ جیسے عمل کی شکل کو رائی سے بھی گرا دیتا ہے۔ اخلاص ایسی چیز ہے، رائی کو پہاڑ بنا دیتا ہے، اور اخلاص سے خالی ہو تو پہاڑ جیسے عمل کی شکل بھی اس کی کوئی وزن نہیں ہوتا۔ جب آدمی کی زندگی بدلتی ہے تو سب سے پہلے اس کا ظاہر بننے لگتا ہے۔ داڑھی آ گئی، ٹوپی آ گئی، پگڑی آ گئی، نمازیں شروع ہو گئی، روزہ رکھنا شروع کر دیا، یہ ظاہری اعمال آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ایمان کی، یہ تو ایمان کے اعمال ہوئے۔ پھر اس کے بعد ایمان کے صفات، زہد آ گیا، تقوی آ گیا، ایثار آ گیا، خیر خواہی آ گئی، یہ صفات، سچائی آ گئی۔ پھر ان صفات میں جو سب سے آخر میں چیز آتی ہے وہ اخلاص آتا ہے، سب سے آخر۔ کسی کا ظاہر اچھا ہو، باطن گندا ہو، تو علماء نے لکھا ایسی ہی مثال جیسے باتھ روم ہے، باہر کی طرف دیوار بڑی اچھی ہے، اندر گند پڑا ہوا ہے۔ ظاہر اچھا ہو، باطن گندا ہو تو اس باتھ روم کی طرح ہے جس کی ظاہر بڑا خوبصورت ٹائل لگی ہوئی ہے، دیواریں در و دیوار بڑی شاندار، اندر گند پڑا ہوا ہے۔ تو یہ اخلاص اور تربیت اسی کا نام ہے، جو اصلاح کہتے ہیں نا، اصلاح اسی کا نام ہے کہ اللہ کرے ہمارے اندر اللہ کی خاطر عمل کرنا آ جائے، ہماری حرکات سکنات، ہماری نفرت محبت خالص اللہ کے لیے ہو جائے۔ یہ اخلاص، اسی کا نام اصلاح ہے، اسی کا نام تربیت ہے، اسی کا نام تصوف ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہ یہ چیز اللہ کرے ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ اللہ کی خاطر ہمارا عمل ہو۔ جہاں طبیعتوں میں دیکھتی ہیں کہ تعریف ہوگی، واہ واہ ہوگی، وہاں عمل کا شوق اور رغبت ہوتی ہے، اور جہاں دیکھتا ہے کوئی تعریف نہیں تو وہاں عمل میں سستی ہوتی ہے۔ یہ اخلاص کے منافی ہے۔ جہاں اندیشہ ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا، تعریف ہو جائے گی، واہ ہو جائے گا، وہاں عمل میں چستی ہے، اور جہاں پتہ ہے کسی کی نظر نہیں پوچھنا، کسی نے نہیں پوچھنا، وہاں عمل میں سستی ہے۔ تو یہی اخلاص کے منافی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ خلوت، تنہائی اس کی جلوت سے زیادہ صاف ستھری ہو، خوبصورت ہو، بڑھیا ہو۔ یہی خلوت جلوت کی خلوص کی نشانی ہے۔ لیکن جہاں پتہ ہے کہ تعریف ہوگی، لوگ واہ واہ کر لیں گے، وہاں تو چستی دکھاتا ہے، جی چاہتا ہے، اور جہاں دیکھتا ہے کسی نے کیا پوچھنا، کون پوچھتا ہے، کسی نے کیا دیکھنا، وہاں سستی ہے۔ یہی تو خطرے کی چیز ہے۔ تو خلوت، تنہائی
جلوت سے زیادہ صاف ستھری ہو، اس میں زیادہ لذت آتی ہو، زیادہ مزہ آتا ہو، زیادہ شوق اور رغبت ہو، یہی بڑھیا خلوص کی نشانی ہے، یہی بڑھیا خلوص کی نشانی۔ اور میرے عزیزو، یہ اخلاص ایسی دولت ہے کہ عمل کی شکل بظاہر بہت چھوٹی ہے لیکن پہاڑوں سے بڑھ کر ہے۔ اس لیے پیارا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، میرے صحابہ ایک مٹھی اللہ کے راستے میں خرچ کریں اور بعد میں آنے والے احد پہاڑ کے برابر بھی خرچ کر لیں تو اس مٹھی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان کے اس مٹھی کے پیچھے ان کا اخلاص بہت بڑھیا ہے، ان کا اخلاص بہت بڑھیا اللہ کی خاطر۔ تو اخلاص عمل کو، بلکہ اخلاص ایک ایسی چیز ہے، کوئی چیز عبادت نہیں بھی ہے، مباح کام ہے، مباح کام ہے، جائز کام ہے، لیکن اخلاص ہے تو وہ اس مباح کام کو بھی عبادت بنا دیتی ہے۔ وہ جائز کام کو بھی عبادت بنا دیتی ہے۔ آپ نے پتھر ہٹایا راستے سے، اخلاص اللہ کے لیے تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، عبادت بن گیا۔ تو یہ اخلاص ایسی چیز ہے، چھوٹے عمل کو پہاڑ بنا دیتی ہے، اور جو چیز عبادت نہ بھی ہو اس میں بھی اخلاص آ جائے وہ بھی عبادت بن جاتا ہے، وہ بھی عبادت بن جاتا ہے۔ مباح کام تھا، جائز کام تھا، پانی پلا دیا آپ نے کسی کو، اور آپ نے، جائز ہے پانی پلانا، لیکن آپ نے کیا، اس کا دل خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، عبادت بن گیا، عبادت بن گیا۔ مسکرانا جائز ہے، مباح ہے، لیکن اس لیے مسکرائے کہ مسلمان کا جی خوش ہو جائے اللہ کے لیے، عبادت بن گئی۔ تو یہ اخلاص ایسی چیز ہے، جب آدمی کا مزاج بن جاتا نا خلوص کا، تو پھر اس کی پوری زندگی عبادت بن جاتی ہے۔ جب اس کی حرکات، سکنات، ہر چیز اللہ کی رضا کے گرد گھومتی ہے تو اس کی ساری زندگی عبادت بن جاتی ہے۔ اس کا سونا، اس کا جاگنا، سب عبادت بن جاتا ہے کہ اللہ کے لیے جی رہا ہے، اللہ کے لیے سو رہا ہے، اللہ کے لیے اٹھ رہا ہے۔ تو یہ اخلاص، یہ تربیت ہے، یہی تصوف ہے، یہی اصلاح ہے، یہ پیدا کرنا مقصد ہوتا ہے، یہ پیدا کرنا مقصد۔ تو مخلص آدمی، اس کو یہ شوق نہیں ہوتا کہ وہ زیادہ نمایاں ہو جائے، اس کو یہ شوق ہوتا ہے کہ وہ گمنام ہو جائے، گمنام ہو جائے، کہ حتی الامکان اس کی کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے وہ مقصود ریا کرنا نہ ہو۔ فتنے کا دور ہے بھائی، بس اوقات ہم محنت بھی کرتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن نیت میں فتور آ جاتا ہے، ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ عاملۃ ناصبہ، عاملۃ ناصبہ، فرمایا بہت سارے لوگ بڑے عمل کرنے والے ہوں گے اور عمل کر کر کے تھکی ہوئی ہوں گے، لیکن تصلی نارا حامیہ، جائیں گے کہاں پہ؟ جہنم کی آگ میں۔ عاملۃ ناصبہ، ناصبہ تھکا ہوا، عمل کر کر کے تھکا ہوا، لیکن جائے گا کہاں؟ تصلی نارا حامیہ۔ تو بس اوقات ساری محنت ضائع کر دیتا۔ تو اخلاص بڑی چیز ہے، یہ چھوٹے عمل کو بہت وزنی بنا دیتا ہے۔ اخلاص کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ کہ چھوٹا عمل بھی بڑے اجر و ثواب کا باعث بن جاتا ہے، جیسا کہ بڑا عمل دکھاوے کی بنیاد پر کیا جائے تو اس کا کوئی وزن اور اجر نہیں ہوتا۔ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ قول ہے کہ بہت سارے چھوٹے اعمال اخلاص کی نیت سے بڑا اجر ملتا ہے، اور بہت سارے بڑے اعمال نیت کے دار و مدار سے چھوٹے ہو جاتے ہیں۔
اخلاص کا یہ ہے کہ مباح کام، جائز کام کو خالص نیت سے کرو تو وہ بھی عبادت بن جائے گا. جیسے خوشبو لگانا ایک جائز کام ہے، لیکن اگر اس کو سنت سمجھ کر لگانا یا مسجد میں جانے کی غرض سے لگانا یا لوگوں کو اظہار رسانی سے بچانے کے لیے لگانا یا ملائکہ کو تکلیف سے بچانے کے لیے خوشبو لگانا تو یہ عبادت بن جائے گا. یہ عبادت بن جائے گا. اخلاص کی برکت سے یہ عبادت بن جائے گا کہ فرشتوں کو تکلیف نہ ہو، مسلمانوں کو اذیت نہ ہو، مسجد میں خوشبو پھیل جائے، لوگوں کو راحت مل جائے. سبحان اللہ، عبادت بن جائے گی. حتیٰ کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ نیت کر لینی چاہیے، حتیٰ کہ کھانے میں، پینے میں، دخول فی الخلا، خروج فی الخلا میں بھی ہر جگہ صحیح نیت کر لے. انہی مستحبات میں سے یہ بھی ہے کہ جو شخص کھانا کھائے اس نیت سے کہ وہ عبادت کر سکے تو وہ اجر کا مستحق ہے. اخلاص یہ دل کو پاک کرنے کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب ہے، قبول اعمال کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. اخلاص دل کو کینہ، دھوکے اور دوسرے رذائل سے پاک کرتا ہے، عمل کی قبولیت کا سبب بنتا ہے. مخلص یہ اخلاص اندر کی ایسی روشنی ہے جس کی برکت سے سارے اندھیرے چھٹ جاتے. جیسے کمرے میں روشنی جلا دی ہے اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں، ایسی اخلاص وہ چراغ ہے جب دل کی دنیا میں یہ روشن ہو جائے تو وہاں حسد، کینہ، بغض، یہ جتنی اندھیرے ہیں سب صاف ہو جاتے ہیں. جتنا بڑا مخلص ہوگا اتنا ہی اس کا دل مخلوق کے لیے صاف ستھرا ہوگا. جتنا بڑا مخلص ہو. ربنا لا تجعلنا في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف. اے اللہ، ایمان والوں کے لیے میرے دل میں کھوٹ نہ رہے، کھوٹ نہ رہے، صاف ہو میرا دل. تو جتنا بڑیا مخلص ہوگا اتنا ہی مخلوق کے لیے اس کا دل صاف ہوگا. حسد، کینہ، بغض، تو یہ جتنی تیز روشنی کے ساتھ ہوگا نا اخلاص، اتنی وہاں سے اندھیرے چھٹ جائیں، وہاں اندھیرے نہیں رہیں گے. اخلاص گناہوں کو مٹا دینے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. علماء نے لکھا کہ عمل کی ایک قسم یہ ہے، کوئی شخص کسی عمل کو مکمل اخلاص سے کرتا ہے تو اللہ اس کے کبائر کو مٹا دیتا ہے. جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے، ایک سرکش عورت پیاسے کتے کو پانی پلایا تو اس کی بخشش ہو گئی. یہ محض اس کا اخلاص ہی تھا. بعض عمل اخلاص کے ساتھ کیے ہوئے ایسے ہوتے ہیں کہ بڑے بڑے کبائر سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کہ کتے کو پانی پلایا اللہ کے لیے اور اس نے اس کی بخشش کروا دی. بعض اخلاص بھرے اعمال ایسے ہوتے ہیں جو اس کے خدا کے سوا کسی کو معلوم نہ تھا. اب کتے کو پانی پلانا کون تعریف کرتا ہے؟ اکیلے تنہا جنگل میں، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، اس کو پلا دیا. اب سارے تہجدوں سے بڑھ کر اس کا یہ عمل ہو گیا. کیا چیز نے بڑا کر دیا؟ یہ اس کی اخلاص نے، اس کی اخلاص، کہ یہاں اس کی کوئی تعریف کرنے والا نہیں، کوئی مدح کرنے والا نہیں، کوئی واہ واہ کرنے والا نہیں، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے. اس کی خاطر اس نے ایک جانور کی خدمت کی، اللہ نے اسے کیا دے دیا؟ بخشش کر دی. تو اخلاص کی بڑی طاقت ہے، گناہوں کو مٹا دیتی. فرما اخلاص ہی تھا جو اس کے خدا کے سوا کسی کو معلوم نہ تھا. اسی راستے سے ٹہنی ایذا دینے والی چیز کو ہٹا دینا بھی گناہوں کی مغفرت کا سبب ہے. ہم لوگ کتنے سارے جائز کام کرتے ہیں لیکن ان میں اخلاص نہیں ہوتا، اور وہ کام ایسے ہیں جن میں ہر شخص مشغول ہے. جیسے کہ ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جو کھانا نہ کھاتا ہو، بیت الخلاء نہ جاتا ہو، نکاح نہ کرتا ہو، کپڑے نہ پہنتا ہو، خوشبو نہ لگاتا ہو، اپنے اہل و عیال کے لیے اشیاء کی خرید و فروخت نہ کرتا ہو، اپنے بچوں کو نہ دیکھتا ہو، اپنے بچوں سے نہ باتیں کرتا ہو، اپنی بیوی سے نہ باتیں کرتا ہو، کوئی مدرس تدریس نہ کرتا ہو. یہ اعمال اچھے ہو سکتے ہیں جب ان کو اخلاص کے ساتھ کیا جائے. یہ ساری چیزیں اچھی ہو سکتی ہیں، عبادت بن سکتی. ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مسلمان کوئی اچھا کام بری نیت سے تو نہیں کرتا،
لیکن بلا نیت کرتا رہتا ہے. فرماتے تھے کوئی اچھا کام بری نیت سے تو نہیں کرتا کہ کھانا کسی بری نیت سے کھا رہا ہو، ٹھیک ہے نا، یا بچوں کو بری نیت سے دیکھ رہا ہو، لیکن فرماتے تھے بلا نیت کرتا ہے، کوئی نیت بھی نہیں ہوتی، بلا نیت کرتا ہے. تو وہی چیز عبادت بن سکتی ہے اگر اللہ کی خاطر کرے. ایک لمحے کے لیے سوچ لے کیوں کر رہا ہوں. جب ان کو اخلاص کے ساتھ کیا جائے اور صحیح نیت سے کی جائے تو امید ہے کہ ثواب کا حقدار ہوگا. اخلاص کے ذریعے مشکل آسان ہو جاتی ہیں. حدیث شریف کا مفہوم ہے 3 اشخاص جو غار میں بند ہو گئے تھے، ان تینوں نے اپنے اپنے عمل کا واسطہ دیا جو انہوں نے خالص اللہ کے لیے کیا تھا، اور وہ عمل بھی بہت غیر معمولی تھا کہ مزدور کی مزدوری رہ گئی اور اس نے اسے اپنے سرمایے میں لگا دی. وہ مزدوری ہوگی چند روپے میں، سرمایے میں لگا گئی، وہ لاکھوں میں بن گئی. اب مزدور اپنی مزدوری لینے آیا کہ یہ وادی میں جتنا کچھ ہے سب تیرا ہے. اب کون تعریف کرتا اس جنگل میں اس کی، ٹھیک ہے نا. اور وہ بھی مزدور غریب، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، اس کی خاطر اس نے یہ کیا. ایک نوجوان اپنی کزن کے پاس گیا، گناہ کرنے لگا، گناہ کرنے کے قریب ہو گیا، پیسہ بھی موجود، وسائل بھی موجود، قدرت بھی موجود. اس نے کہا اللہ سے ڈر، ایسا نہ کر. اللہ کا نام سنا اور اللہ کی خاطر خالص، نہ کوئی شرمندگی، نہ رسوائی، نہ قانون کا ڈر، نہ ذلت کا ڈر، نہ کسی کا خوف. اللہ سے ڈر گیا اور اس گناہ سے بچ گیا. اخلاص. ماں باپ کی خدمت کی اور اس طریقے سے کہ دنیا کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنا. پوری رات سرانے پہ کھڑا ہوا، ہاتھ پیالے کو ہاتھ میں لے کر دودھ لے کر کھڑا رہا، صبح کی اذان ہو گئی. تو ان تینوں نے اس مصیبت کی گھڑی میں اپنے ان اخلاص سے بھرپور اعمال کا واسطہ دیا. اے اللہ ہم نے یہ عمل کیے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہاں کوئی انسان تو نہیں تھا، لیکن وہ چٹان جو اس غار کے آگے آ گئی تھی، ایک مرتبہ سر کی، پھر دوسری مرتبہ سر کی، پھر تیسرے نے واسطے دیا سر کی، اور ان کی زندگی بچ گئی. تو اخلاص کی برکت سے مشکلات آسان ہو جاتی ہیں. اخلاص بھرے اعمال کی برکت سے مشکلات آسان ہو جاتی ہیں. مخلص کے ساتھ اللہ کی خالص مدد ہوتی ہے. الا عباد اللہ المخلصین. مخلص کے ساتھ اللہ کی خالص مدد ہوتی. اخلاص. چھوٹا عمل، چھوٹی عبادت پہاڑ بن جاتی ہے. جائز مباح کام اخلاص کی برکت عبادت بن جاتے ہیں. گناہوں کی بخشش اخلاص سے ہو جاتی ہے. بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کی بخشش اخلاص سے ہو جاتی ہے. اور اس اخلاص کی برکت سے زندگی کی مشکلات آسان ہو جاتی. اس اخلاص کی برکت سے زندگی کی مشکلات آسان ہو جاتی. اخلاص کے ساتھ عمل میں اجر ملتا ہے، خواہ اس شخص کو کرنے میں عاجز ہو، بلکہ وہ شہداء اور مجاہدین کے اجر کو بھی پہنچ سکتا ہے اگرچہ وہ اپنے بستر پر فوت ہو. جیسا کہ بخاری شریف کی کتاب الجہاد میں انس بن مالک کی روایت ہے، جس کا مفہوم یہ ہے بعض لوگ مدینہ میں پیچھے رہ گئے تھے، وہ نہ ہمارے ساتھ چلے، نہ وادی طے کی بلکہ وہ ہمارے ساتھ تھے، لیکن ان کو مجبوریوں نے جنگ میں آنے سے روک دیا تھا. لیکن ان لوگوں کو بھی ثواب ملا، حالانکہ وہ جنگ میں شامل نہیں ہوئے، صرف اس وجہ سے کہ ان میں اخلاص تھا. اندر جذبہ تھا کہ یہ بھی میں کر لیتا، لیکن قدرت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، سواری نہیں ہے، جا نہیں سکتا. تو جو میدانوں میں ملنے والا اجر ہے وہ اسے اپنے گھر میں بھی مل گیا. اخلاص.
اخلاص کی بدولت۔ ہاں بھائی، بعض لوگ عمرے اور حج نہیں کرتے لیکن انہیں اپنے گھروں میں حج عمرے کا ثواب مل جاتا ہے، اور بعض لوگ وہاں سے ہو کے واپس آ جاتے ہیں، اخلاص نہیں ہوتا، خالی ہاتھ آتے۔ جی ایسا بھی ہوتا ہے۔ وہاں جانے والوں کو بس اوقات نہیں ملتا اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے، اور بس اوقات گھر میں رہنے والوں کو وہ ثواب مل جاتا ہے ان کی اخلاص اور خلوص کی وجہ سے۔ اللہ تو اللہ ہے نا، کسی کو اسباب دیے کسی کو نہیں دیے، لیکن اس کے ہاں اجر و ثواب کا تو معاملہ آسان ہے۔ وہ تو ایسا ہے کہ پیسہ نہیں بھی ہے، وسائل نہیں بھی ہے، اجر تو وہ امیر جیسا حاصل کر سکتا ہے، خوشحال جیسے حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ نے ایسا راستہ رکھا ہے۔ تو اخلاص ایک ایسی چیز ہے، اخلاص سے انسان کو اجر ملتا ہے، خواہ وہ خطا پر کیوں نہ ہو۔ جیسے مجتہد اپنے اجتہاد میں خطا کرے پھر بھی وہ ثواب کا مستحق ہے، عالم فقیہ اجتہاد میں حق تک پہنچنے کی نیت ہو اللہ کی رضامندی سے پھر تو ثواب کا حقدار ہے، ورنہ عند اللہ، اور وہ عند اللہ ماجور، یہ بھی عام لوگوں کو نہیں پتا ہو۔ ایک مفتی محقق مجتہد کوئی مسئلہ بتاتا ہے اور پوری تحقیق کے ساتھ نیت کیا ہے، اللہ راضی ہو جائے، لیکن مسئلہ غلط بتاتا ہے، اس پر بھی اسے اجر ملے گا، سبحان اللہ، اس پر بھی اسے اجر ملے گا۔ لوگ کہتے ہیں مفتی نے مسئلہ غلط بتا دیا، اس نے پوری جستجو کی، محقق ہے، مجتہد ہے، اور ایک تحقیق کر کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کسی کا مفاد پیش نظر نہیں، کسی کی رضا پیش نظر نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس نے مسئلہ بتایا، اللہ کی شان مسئلہ غلط، اس پر بھی اسے ثواب ملے گا، اس پر بھی اسے ثواب ملے گا۔ اس لیے بعض نادان حضرات فقہا پہ طنز کرتے ہیں، ایک مسئلہ کچھ بتا رہا ہے، ایک فقیہ کچھ کہہ رہا ہے، ایک کچھ فقیہ کہہ رہا ہے، یہ نادان تو حرام کا ارتکاب کر رہا ہے اور وہ ان کو تو اجر مل رہا، ان کو تو اجر مل رہا۔ انسان کبھی کبھار اخلاص والی نعمت سے بڑے بڑے فتنے سے محفوظ ہو جاتا ہے، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بڑے فتنے سے محفوظ فرمایا، جس کی طرف اللہ رب العزت نے اس طرح ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ سبحان اللہ، بڑے بڑے فتنوں میں اخلاص کی روشنی اس کی مددگار بنتی، ان ظلمتوں اور ان فتنوں کے اندھیروں سے اخلاص کی بدولت نکل جاتا ہے، اللہ کی طرف سے خاص رہنمائی اور مدد ہوتی ہے۔ اس کی اہمیت کے بارے میں بہت ساری آیات احادیث وارد ہیں، لیکن یہاں پر عرض نہیں کر رہا، بس اخلاص کی کوشش کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب کوئی بندہ سجدہ کرتا ہے اور اس کے سجدے سے اٹھنے سے قبل ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے، ایک خطا گناہ کو مٹا دیتی ہے، اور یہ اس کے اخلاص بڑے سجدے کی بدولت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے رات کو قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دی جائیں گے۔ اللہ رب العزت بھائی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرما دے۔ ہر وقت نظر ہو میرے عزیزو، ہاں، کہ ایک تو ہر عمل میں نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہو، ٹٹول لیا جائے، دیکھ لیا جائے کس لیے کر رہا ہوں۔ ہاں، نیتوں پر شیطان حملہ کرتا ہے، اور کوئی ایسا انداز، کوئی ایسا طریقہ جس سے اس کی نیکیاں ضائع ہو جائیں، اس سے احتیاط کرے اور اللہ سے اخلاص بھی مانگے۔ پھر خلوت کی تنہائیوں کی عبادت میں خوب اہتمام کرے۔ خلوت میں، تنہائیوں میں، جنید بغدادی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک آدمی خراسان بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے اور خراسان والوں کو دکھا رہا ہے۔ بیت اللہ کا طواف، کہاں خراسان اور کہاں بیت اللہ کا طواف؟ فرمایا ہاں، اس کے دل کے اندر یہ ہے کہ لوگ کہیں گے کیا بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوگا، مزے کر رہا ہوگا، اب کتنا بڑا آدمی ہے، بیت اللہ میں تب جاتا ہے۔ تو اس کے اندر کا جذبہ ہے، گویا کہ یہ خراسان کے لوگوں کو اپنے عمل کو دکھا رہا۔
تو عمل کا جذبہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، یہ خواہش نہ ہو لوگ اس پہ تعریف کریں، لوگ اس کی واہ واہ کریں، ہاں، بلکہ یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے۔ تو خلوت کی، تنہائی کی عبادت اور بڑھیا بنائی جائے، اور بڑی بنائی جائے۔ اللہ رب العزت بھائی ہم سب کو یہ دولت نصیب فرما دے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ نستغفر اللہ نستغفر اللہ، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔